مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. قال الله تعالى في مقام آخر نحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بزرگ توری قصے مختصر سد جو باز دل بسوئے دیدہ شد تو غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. مجرموں رو چوب جل لادان دہد چوب جنبد ریش من اشارہن خام گفتن زد کے پتے ماتوئی روز محنت اخلاصی ماتوئی. وَهُوَ مَعَكُمْ گفتگو شاہ فی الامامی دید و تر معجنون. چشم عارف دا امان ہر دو قول کی بدو یا بید ہر بحرام ہو. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہر شب جمعہ کو اس خانقاہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم یہ خانقاہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے فروغ کے لیے لکھنے لکھانے پڑھنے پایا پڑھانے بیان کے ذریعے مدرسے کے ذریعے رقص درویش کے ذریعے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے
ہما وقت مصروف عمل ہے اس عادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدای بخشندہ کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازش ہی کی بنیاد پر ایسا ہونا ممکن قرار پاتا ہے، ورنہ جو کچھ حال، جو بحث و تمہید، جو غیر ضروری گفتگو اور بے مقصد گفتگو کا ایک لامتناہی سلسلہ جو باہر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل خانقاہ اس سے مبرہ ہیں، اس سے بچے ہوئے ہیں اور محفوظ دائرے میں ہے کہ معروم رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات اور آپ کی خصوصی نظر کرم اور تصرفات سے کے نتیجے میں یہ شہادتیں حصے میں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جناب آصف کامران جلوی صاحب گزشتہ بیان کو اختصار کے ساتھ احسن انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سفر تو انتہائی کم مائیگی کے ساتھ شروع ہوا تھا، بہت عام انداز میں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پختگی پیدا ہوتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ آصف کامران جلوی صاحب کی ایک کاوش اور کوشش ایک وقت آئے گا قریب انشاءاللہ کہ اس کو پھر ہم اور آپ تو سنتے ہیں، عامت الناس کے لیے معاشرے میں اس پیغام کو پہنچانے اور پہچان کرانے کے لیے اس کو پھر اس بیان کو جو خلاصہ کہلاتا ہے کتابی شکل دی جا سکتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ مزید لوگوں کی نظروں میں بھی آئے اور ان کے قلوب کو منور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، ہماری فکروں کی حفاظت کرے، ہمارے مال و اسباب اور وقت کی حفاظت کرے تاکہ یہ عرفان ذات اللہ کی پہچان کا یہ سفر اسی انداز میں یہاں جاری و ساری رہے۔ آج کی نشست میں موضوع انتہائی اہم ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے، ہر بار ایک نیا زاویہ، ایک نئی سوچ اور نئی فکر متعارف کرائی جاتی ہے۔ آج کی نشست میں سورہ حدید کی ایک آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کی آیت سورہ حدید کا حوالہ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری رگ جان سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ سن رہے ہیں بیانات، ممبر و محراب سے واعظ حضرات اس کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ جب معروم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں تو بالکل ہی اچھوتا زاویہ ہوتا ہے۔ اسی لیے عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثنوی مولوی مانوی خاص تو قرآن در زبان پہلوی کہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح کا نام مثنوی شریف ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ تصور راسخ ہے، پختہ ہے، ہمیں اس کا شعور ہے؟ بہت سادہ سوال ہے کہ ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے ہے، شرح بھی ہے، مگر کیا ہمارے دلوں میں یہ خیال پختہ ہے کہ ہر لمحے خدا ہمارے ساتھ ہے؟ کسی اچھی کمپنی کا موبائل لیتے ہیں، اس کو بھی ایکٹیو کروا لیتے ہیں سم لے کر اور وہ چارج بھی کرتے ہیں، تو ہم کہیں بھی ہوتے ہیں وہ بچتا ہے۔ جب حادث نے یہ کر لیا تو قدیم کا پیمانہ پھر کیا ہوگا؟ جب انسانوں نے یہ بنا لیا کہ ایک ایسی چیز بنا لی جو ہر وقت آن رہتی ہے، کہیں بھی ہو، پاکی میں ہو، ناپاکی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہوں، اکیلے ہوں، محفل میں ہو، بازار میں ہو، ازدواج کے ساتھ ہو، کاروبار میں ہو، کہیں بھی وہ بج رہا ہوتا ہے۔ ارے بھائی سمجھ لو نا پھر کہ جب انسانوں نے یہ بنا لیا ہے اور ہر وقت جو ہے اس کی لوکیشن سامنے ہوتی ہے کہ بھائی یہ موبائل والا بندہ اس وقت کہاں ہے، کیا خیال ہے اس بارے ہے نا؟ اب تو سمجھنا آسان ہو گیا، بہت ہی آسان ہو گیا، چیزوں کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا کہ نہ صرف لوکیشن معلوم ہو جاتی ہے، ایکٹیویٹیز معلوم ہو جاتی ہیں اور جو کچھ کیا جاتا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔
جب تم نے یہ بنا لیا تو اس کا پیمانہ پھر کیا ہوگا؟ اس خیال کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ واہ ہوا ماکم اینما کنتم، سورہ حدید۔ کیا خیال ہے آج کی نشست میں یہ بات بہت مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑ لی جائے؟ جیسے ہی اس زاویے کو پکڑا جائے گا بہت سی قباحتیں، بہت سی نیگیٹیوٹی، بہت سی نجاستیں دور ہو جائیں گی، جب خیال پختہ ہوگا جب ہوگا۔ اور پڑھ کے گزر گئے، سن کے گزر گئے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین تو گھوم رہی ہے 24 گھنٹے میں چکر لگا رہی ہے، گل محمد کی زندگی میں فرق نہیں پڑا۔ 50 سال 55 سال 60 سال ہو گئے، جمود کی کیفیت ہے، تو جمود کو کون توڑے گا؟ میں نے شعر پڑھا ہے اور بھی آگے بھی آئے گا مضمون، اور فرماتے ہیں کہ چشم عارف تا امان ہر دو کون، اس جمود کو عارف توڑے گا۔ اللہ بنی چشم عارف تا امان ہر دو کون، کہ بدو یا بید ہر بحروں میں اون، کہ عارف ہوگا، عرفان ذات رکھتا ہوگا، وہ جمود کو توڑ پائے گا۔ تمام چیزوں کے اصول ہیں، تو یہاں بھی نسل در نسل کی جمود کو توڑنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ سطحی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ عارف کون ہے؟ جو تعلق باللہ کی کیفیت میں ہے۔ جب عارف ہوگا اور مستقل ڈیوٹی پر ہوگا، وہ 5 وقتہ پابندیوں سے اوپر کی منزل پر ہوگا اور ہر لمحے تعلق باللہ کی منزل پر ہوگا، اسے یہ معلوم ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، معاکم مائیت، اب بھی مائی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب تصور پختہ ہو جائے گا، پھر سوچے کیسی کیسی قباحتیں جو نسل در نسل ہم سمیٹے سمیٹے چل رہے ہیں، وہ دور۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلند کرے، مزید بلند کرے کہ چھوٹی سی نشست میں اتنے بڑے بڑے راز کھول دیتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں مولانا ایک حکایت بیان کرتے ہیں، صد ہی جو از دل بسوی دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، مجرماں را چون بجلادہ دہن، چون بجنبد ریش من ایشان رہن، خام گفتن دت کے خطبے ماتوئی، روز محنت حاقلہ سیماتوئی۔ سلطان محمود غزنوی کے معاملات میں یہ بات تھی، کیسے کیسے سلطان اور کیسے کیسے نگران گزرے ہیں۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں اور موجودہ دور کے سلطانوں کو دیکھتے ہیں تو غالباً ہماری خدمتیں پھوٹ گئی ہیں کہ ہمارے حصے میں یہ والے آئے ہیں، ورنہ اس دور کے سلطان کا معاملہ یہ تھا کہ دن بھر ڈیوٹی سلطنت کے کاروبار، اور رات میں بھیڑ بدل کر اپنی مملکت کے گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں۔ دن میں مسئلے نمٹا رہے ہیں اور رات کو مسئلے پیدا ہونے والوں کو پکڑ رہے ہیں۔ کہیں کوئی برے ارادے سے تو نہیں بیٹھا ہے، کہیں کسی کوئی مشکل میں تو نہیں بیٹھا ہے، تو اس کا معمول یہ تھا کہ روز رات کو بھیس بدل کر وہ اپنے گلی کوچوں میں گھوما کرتا تھا۔ ایک شب کا واقعہ یہ ہوا کہ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہیں، کافی لوگ، کئی لوگ ایک جگہ پہ جمع ہیں، تو سلطان بھی جا کے ان میں بیٹھ گیا۔ وہ سارے کے سارے چور تھے
جو جہاں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جیسے سلطان جا کے ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو, نئے آئے ہو؟ تو سلطان نے جواب دیا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں. اچھا, ہم میں سے ایک ہو؟ چور یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ہی گروپ کا کوئی بندہ پہلی بار آیا. تو جب بیٹھتے ہیں فارغ تو اپنی اپنی خصوصیات بھی بتاتے ہیں, چوری کے طریقے, نئے نئے زاویے, نئی نئی مکاریاں, چالاکیاں ہر دور میں ہوتی ہیں. نہیں کہ وہ دور ختم ہوا تو چلی گئی, نہیں, ہر وہ ساری ہے سسٹم پورا. تو سب اپنی خوبیاں بیان کر رہے تھے. تو ایک بندے نے کہا, ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ میری خوبی یہ ہے کہ میں کتے کے بولنے کی, بھونکنے کی آواز سمجھ جاتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو کوئی خاص خوبی نہیں ہوئی, 98 روپے میں. دوسرے نے کہا کہ میری خوبی یہ ہے, اے چوروں کے گروہ کے لوگوں, میری خوبی یہ ہے کہ میں جس کو رات کو دیکھتا ہوں اس کو دن میں پہچان لیتا ہوں. ہاں, یہ بات اچھی ہے. تیسرے نے کہا میری خوبی میرے ہاتھوں میں ہے, میں ایسے کمند پھینکتا ہوں کہ بلند سے بلند عمارت پہ کمند ڈال دیتا ہوں اور رسی کے ذریعے دوسری طرف چلا جاتا ہوں. چوتھے نے کہا کہ میری خوبی بھی میرے ہاتھوں میں ہے, میں کہیں بھی نخب لگا کر, کھود کر جو ہے وہ خزانے تک پہنچ جاؤں گا اور اس کو حاصل کر لوں گا. پانچویں نے کہا کہ میری خوبی یہ ہے کہ میں جگہ کو سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں پہ ہے اور ویرانہ کہاں پر ہے. یہ ساری خوبیاں بتا رہے تھے. کیونکہ تم نئے نئے آئے ہو, تم بتاؤ تمہاری کیا خوبی ہے, کون سی صلاحیت تمہارے اندر بہت زیادہ پختہ ہے. تو سلطان نے کہا کہ میری خوبی میری داڑھی میں ہے. جب میں کرم سے داڑھی کو ہلاتا ہوں تو مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے. وہ سارے خوش ہو گئے, بھائی ناچنے لگے کھڑے ہو گئے. قوم گفتندت کے خطبے موت ہوئی. قوم نے کہا, سارے قوم نے کہا, لوگوں نے کہا کہ تمہارے خطب تو تم ہی ہو. جب ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں گے اور تم کرم سے داڑھی ہلاؤ گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. ایسا بندہ تو مجھے پہلے ملا ہی نہیں, ہم تو اپنے لگ کام جانتے ہیں, یہ تو بہت کام کا بندہ. قوم گفتندت کے خطبے موت ہوئی, روز محنت آقدہ سیمات ہوئی کہ تمہارے ذریعے ہمیں نجات مل جائے گی. تم تو بہت کام کے آدمی ہو جو ہمیں مل گئے ہو, آج ہمارے ساتھ آ گئے ہو. جو سب ایسا کرتے ہیں, جب اتنا کام کا آدمی مل گیا ہے تو آج بادشاہ کے محل میں نقب لگاتے ہیں, چوری کرتے ہیں. اتنا زبردست آدمی پھنس آ گیا تو چھوڑا ہی لے. تو سارے باہر نکلے تو دائیں جانب سے کتے کی آواز آئی جو کتے کی بولی کا فہم رکھتا تھا. اس نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. صد حجاب از دل بسوی دیده شد, سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پہ پڑ جاتے ہیں. صد حجاب از دل بسوی دیده شد, چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. اور جیسے ہی غرض آتی ہے تو کمالات اور ہنر چھپ جاتے ہیں. صاف الفاظ میں پیغام آ رہا ہے. غالباً وہ کتا جو دائیں جانب سے بول رہا تھا اصحاب کہف کی نسل کا کتا تھا. وہ کتا جس نے دائیں جانب سے آواز لگائی تھی اور پہچاننے والے نے کہا کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. اب اگر ذرا بھی فکر ہوتی, ذرا بھی خیال ہوتا, ذرا بھی غور و فکر ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ غور کرتے. اس کی توجیہ کر رہے ہیں کہ شاید ہم میں سے کوئی آگے جا کے بادشاہ بن جائے گا یا ہم میں سے کسی کو بادشاہت ملنے والی ہے. یہ نہیں سوچے کہ واضح پیغام آ گیا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ ساتھ ہے. رکتے, غور کرتے, سوچتے. آتے ہیں نا اشارے زندگی میں بہت سارے, بتانے والے صاف الفاظ میں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کر لو اور یہ نہیں کرو, یہ فائدے کی بات ہے, نقصان کی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ اس کی اپنی عقلیں لڑاتے ہیں. جب اپنی عقلیں لڑاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے
پھر جو ہے وہ مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کتے نے کہا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں سج حجاب از دل بس و یہ دیدہ شد چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، کیونکہ غرض یہ تھا کہ بادشاہ کے محل میں آج چوری کرنی ہے، تو اتنا زبردست ہنر معلوم ہونے کے باوجود بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ آگے گئے جو زمین سونگ کر بتاتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ جگہ ویران جگہ، ایک زمانے میں یہ بڑیا کا جو ہے وہ گھر تھا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سونگ کے بتانے کی خاصیت اللہ غنی، مٹی سونگ کے بتا رہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ناک اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیے نا، بالکل انبیاء کے انداز کے دیے، ایسا نہیں ان کو سپیریئر لیول کے دیا۔ سپیریئر لیول معنویت کے اعتبار سے، شیپ کے اعتبار سے یہی ناک تھی جو ابراہیم کے پاس، عیسیٰ کے پاس، یعقوب کے پاس، محمد عربی علیہ السلام کے پاس تھی، یہی ناک تھی۔ مگر اس سے کیا سونگتے تھے؟ یعقوب اسی ناک سے یوسف کی خوشبو سونگتے تھے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ناک سے قرن سے دوست کی خوشبو سونگتے تھے۔ جب سپیریئر لیول کی اسٹڈی ہوگی، جب کمال کی پہچان ہوگی، تو چیزوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ بھی اسی کمال کے انداز میں ہوگا، ورنہ مٹی سونگ کر بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ گڑیا کا گھر تھا۔ چلے یہ تو مٹی سونگ کے بتا رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں ہم چوم باجنو بوکنا مرخاک را، مجنو کی ظاہر کی عشق کی وجہ سے، ایک حادث کے عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے مجنو میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی تھی۔ لیلا سے محبت کے نتیجے میں جب لیلا کا انتقال ہو گیا اور مجنو اس گاؤں کی طرف گیا، تو بغیر بتائے مجنو نے نشاندہی کر دی کہ یہ قبر لیلا کی ہے، یہ قبر جو ہے لیلا یہاں دفن ہے۔ اس نے بھی سونگ کے بتا دیا کہ جس سے میں محبت اور عشق کرتا ہوں وہ یہاں دفن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کی دو علامات دکھائی جا رہی ہیں، ایک سطحی اور ایک عرفانی۔ جو سطحی سوچ میں ہیں انہیں مہاجرت ہجرت کر کے اعلیٰ مقام کی طرف سفر کرنا چاہیے، یہ قطعی ممکن ہے، ناممکن تو نہیں ہے۔ ہم تو احمد کو بردو از یمن زا نصیب یافتی بینی یمن، جس طرح احمد علیہ السلام نے یمن سے دوست کی خوشبو سونگ لی اس کی ناک کے ذریعے۔ اعلیٰ ترین مثال ہے یہ مجلس چیزوں کو نمایاں کرنے اور چھپے ہوئے رازوں کو عیاں کرنے کی کیفیت کی مجلس ہے۔ یہ ہم بہت محدود دائرے میں ہیں، اس دائرے سے نکل کر عرفانی دائرے میں پہنچنے کے لیے کیا ہے کہ یہ ریفرنسز ہیں جو مولانا ایک ہی نشست میں ہمیں بتا دیتے ہیں۔ کمن ڈالنے کی مثال ہے، ایک نے کہا تھا کہ میں کمن ڈالتا ہوں اونچی سی اونچی عمارت پر، میں آنکڑا بنا کے پھنسا دیتا ہوں، چڑھ کے اتر جاتے ہیں۔ ایک کمن اس کو ڈالنی آتی تھی اور ایک کمن مصطفیٰ علیہ السلام نے ڈالی تو عرش تک کا سفر کر دیا۔ تم یہاں دنیا میں دنیاوی اعتبار سے کمن ڈال کر اپنے مقاصد پورے کر رہے ہو، اور جو اللہ کے محبوب اور حبیب اللہ سے محبت کرتے ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، جب انہوں نے کمن ڈالی تو اس لباس باشریت کے وجود کے ساتھ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو۔ یہ آپ کا پیغام اس میں چھپا ہوا ہے کہ آپ نے ایسی کمن ڈالی، ہم جو احمد کے کمن اندوخ سک کے کمن دش بر چھوئے تھک تک یہ تخت تک اللہ کی عرش تک کی کمن ڈالی آپ نے، اور آپ عرش پر کمن ڈالنے والا ہاتھ بنتا ہے جو عرش پہ کمن ڈال دے، وہ کون سا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر ہے، اور آپ کا پھینکنا نہیں ہے۔ بات بہت کلیئر کر لیں کانسیپٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمن ڈال کر عرش تک پہنچنا
ہم فرماتے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ آپ نے نہیں پھینکا کمن، اللہ نے پھینکا۔ اللہ غنی، اللہ۔ دوستو بچے جو آج کل تیاری کرتے ہیں اور صبح کی نشست کے بعد ہم بیٹھ کر آج کی اس نشست پر جو ہم گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی بھلا لگتا ہے، بہت عرف ریزی ہو رہی ہے، بہت ذہنوں کو ہلایا جا رہا ہے، نئے نئے خیالات اور نئے نئے افکارات نمایاں ہو رہے ہیں۔ دوستو یہ بہت اللہ کا خاص انعام و اکرام ہے کہ گفت حق خش ایک ہمن اندوز بعید آن زمندہ مور رمیتا اذ رمیت، کہ آپ نے نہیں پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، وہ اج تک کا سفر اللہ نے کرایا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، گفت در ریشم بوت خاصیتیم کہ رہنا مجربا را از نخم، مجربا را چوب جلادا دهن، چوب جنبد ریش من ایشان اسرا۔ بادشاہ سے اس نے پوچھا، سلطان محمود غزنوی سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کی صلاحیت اور خصوصیت کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا تھا کہ مجرمارا چوب جلادہ دہن، جب مجرموں کو پکڑ کر جلادوں کے حوالے کیا جاتا ہے ان کا سر قلم کرنے کے لیے، ایسے میں اگر میں اپنی داڑھی کو ہلاؤں تو انہیں رہائی مل جاتی ہے۔ چوب جندانم برآمد نیشرا تے کند آخت و تشویش را، خام گفتندش کہ خطب موت ہوئی، روز محنت عاقلہ سیمات ہوئی، ایک گفتگو چل رہی ہے۔ بادشاہ نے اپنی خوبی بتا دی، کمن ڈالنے والے تک بات پہنچی، سونگنے والے نے سونگنے کی بات بتا دی۔ اب یہ لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچ گئے اور بادشاہ ساتھ ہے۔ بادشاہ نان اقرب الیہ من حبل الورید، بادشاہ ہر وقت ساتھ ہے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ بات مثنوی شریف کی 800 سال پہلے کی نہیں ہے، یہ 2025 کی بات ہے۔ آج بھی بادشاہ ہر وقت ساتھ ہے۔ کیا خیال ہے؟ پختہ نہ کیا جائے اس خیال کو، بادشاہ کی معیت کو، سنگت کو، صحبت کو، قربت کو نہ سمجھا جائے۔ تو جیسے یہ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو سونگنے والے نے پھر سونگ کے بتایا کہ یہاں سے خزانہ اتنی قریب ہے۔ کمن ڈالنے والے نے کمن ڈالی، سارے رسیوں سے چڑھ کر کرسی تک اتر گئے، بادشاہ سمیت وہاں اترے اور نقب لگا کر بادشاہ کے خزانے کے قریب پہنچ گئے، اور بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے سارا خزانہ لوگوں نے لوٹ لیا۔ بادشاہ موجود ہے، یہ ہاتھوں، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ گفتاری، یہ سراپا، یہ حسن، یہ انداز تکلم، یہ علم و وجاہت، یہ سب بادشاہ کا مال ہے۔ بادشاہ کا مال ہے نا؟ کس راستے میں خرچ ہو رہا ہے؟ بادشاہ کی موجودگی میں بادشاہ کے خلاف راہ میں خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ ایسا ہی ہے نا؟ سارا مال کسی اور کا ہے، سارا مال تو ان کا ہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ قریب ہیں۔ تصور ہے بادشاہ نخزن در مخزن رسید، ہر یکی از مخزن از باب رسید، شاہ معین دیر منزل کو، شاہ بادشاہ بھی ساتھ ہے، سارا خزانہ لوٹ لیا اور اس میں بٹوارا بھی ہوا، بادشاہ کو حصہ دیا اور جلدی جلدی ٹھکانوں پہنچ گئے، کیونکہ اس معاملے میں بادشاہ خود شاہد ہے۔ رات گزری تو صبح سپاہیوں کو بھیج کر سب کو پکڑا لیا ایک ساتھ، ساروں کو لیا گرفتار کیا، ٹھکانے تو معلوم تھے پہلے سے۔ اب حیران ہو رہے ہیں کہ ابھی واردات تو ابھی ہوئی ہے اور اتنی جلدی مخبری ہو گئی اور پکڑائی ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ باندھ بوند کے سب کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب خوف کھا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یار ابھی تو کارروائی کی ہے، ابھی مخبری ہو گئی، چھاپا پڑ گیا، پکڑ لیے گئے، سب پریشان ہیں۔ تو ایسے میں جب بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا
چونکه استادن پیش تخت شاه یار شب شبود آشاد چوه ما ای چوه ما تو جو رات کو دیکھ کے دن کو پہچان لیتا تھا اس نے پہچان لیا یہ ایسا روشن چہرے والا چاند جیسے چہرے والا یہ کل رات کو ہمارے ساتھ تھا اور کانپ رہے ہیں ڈر رہے ہیں خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا اس کیس میں تو بادشاہ خود شاہد ہے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے یہ اب ہماری جان کیسے چھوٹے گی تو رات کو دیکھ کے دن کو پہچانتا تھا وَهُوَ مَعَكُمْ گُفْتُ إِشَابُودْ فِي مَامِدِيدُ سِرِّ مَوْشَنُود یا معلوم رحمت اللہ علیہ آفرین ہے مولانا پر یہاں بغیر شعر ہے وَهُوَ مَعَكُمْ گُفْتُ إِشَابُودْ بادشاہ نے کہا تھا نا اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تو ہر راز کو ہر بات کو وہ جانتا ہے اور اس کیس میں کیا ہوا کہ کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں شاہد کون ہوتا ہے سمجھ لیں کہ شاہد وہ ہوتا ہے جو خود دیکھتا ہے قاضی صاحب کے پاس اگر مقدمہ جائے دنیاوی قاضی کی بات کر رہا ہوں پہلے مرحلے میں مقدمہ جائے اور ایک بندہ یہ گواہی دے کہ صاحب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو لوگوں نے بتایا یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک دوسرا بندہ کہے صاحب میں جا رہا تھا میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا تو قاضی صاحب کہیں گے بھائی تم تو جا کے باہر بیٹھو بعد میں بات کریں گے جس نے دیکھا اس سے بات پہلے کریں گے تو جو شاہد ہوتا ہے جو دیکھتا ہے جو اس کو وہ انتہائی معتبر ہوتا ہے بات کیا رکے گی نہیں ذہن میں رکھے گا کون سب سے بڑا شاہد کون ہے سب سے بڑی ذات جو شہادت دینے کے مرتبے پر فائز ہے وہ کون سی ذات ہے اللہ غنی اور ان کیسی کیسی باتیں سمجھاتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ گُفْتُ إِشَابُودْ فِي مَامِدِيدُ سِرِّ مَوْشَنُود کہ وہ جو ہے شاہ جو ہے وہ معاکم جو ہے جو ہر وقت ساتھ ہے وہ سارے راز جانتا ہے سارے راز دیکھتا ہے وہ خود شاہد ہے اللہ خود شاہد ہے اللہ خود شاہد ہے نا سارے معاملات کو دیکھ رہا بھی ہے اور سن رہا بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش سے دیکھتا ہے عارف کہتا ہے کہ اللہ اندر سے دیکھتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ باہر سے دیکھتا ہے عام تصور یہ کہ اللہ باہر سے دیکھتا ہے عارف کہتے ہیں نہیں اللہ اندر سے دیکھتا ہے کیونکہ امر ربی کی جو صورت ہمارے وجودوں میں ہے وہ اندر سے مانیٹرنگ کر رہی ہے نہ کہ آؤٹ سائڈ باہر سے نہیں تو ہر بات پہ اللہ خود شاہد ہے امت خضرا بخواہم من عزو رات کو دیکھ کر دن کو پہچان لیتا تھا اللہ غنی ڈر بھی رہے لوگ کہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے اور اس کو تسلی بھی ہے کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ جب میں کرم سے داڑھی ہلاتا ہوں تو رہائی مل جاتی ہے وہ خوش بھی ہو رہا ہے اندر ڈر بھی رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی قوم کو بادشاہ سے مانگ لوں بچوں غور کرو کون اپنی قوم کو بادشاہ سے مانگے گا کون سی ذات ہے جو اپنی قوم کو بادشاہ سے مانگ لے گی محشر کے بادشاہ سے اگر شفاعت کسی کی قبول ہوگی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوگی سارے مجرم جب باندھ کر بادشاہ کے سامنے لے جائے جائیں گے تو وہاں کس کی شفاعت قبول ہوگی اللہ غنی بات کہاں سے چلی ہو کہاں پہنچ گئی مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کیا شب اسرا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے اللہ کا دیدار نہیں کیا تو شاہد اعظم کون ہے انسانیت کا شاہد اعظم انسانیت کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے موسیٰ سے ہوش رست بیت جلوہ صفات موسیٰ ہوش کھو گم ہو گئے موسیٰ کے صفاتی جلوے کی وجہ سے موسیٰ نے ہوش رست بیت جلوہ صفات تو این ذات بھی نگری در تبسمی اور آپ این ذات کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے شاہد کون ہے پھر فرماتے ہیں چشم عارف دا امان ہر دو کون اسی لیے عارف بھی آپ ہیں
شاہد بھی آپ ہیں، اللہ کی پہچان بھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور اللہ کے دیدار کا شرف بھی اللہ نے آپ کو بخشا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عارف کی جو آنکھ ہے نا، اللہ بنی بات اگر میں مزید کھولنا شروع کر تو 1 گھنٹے کی نشست کئی گھنٹوں پہ چلی جائے گی۔ میں ایک شعر کو اگر ڈیفائن کرنا شروع کروں شرح و بس کے ساتھ تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ بہرحال ہم معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ چشم عارف دا امانے ہر عارف کی نظر، ابھی بات یہ کر رہے تھے کہ عارف کو پہچانو، قبلہ تمہیں دکھا دیا گیا ہے، اس قبلے سے روگردانی نہ کرو، اس قبلے کی پیشانی کو دیکھتے رہو۔ عارف کون ہے؟ جو دونوں زمانوں میں زمان و مکان میں تمہاری نگہداری اور تمہاری حفاظت کرے۔ کون؟ عارف۔ عارف کون ہے؟ جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے وہ عارف ہے، جو اللہ سے قریب ہے وہ عارف ہے، وہ شاہد ہے، اور جو شاہد ہوتا ہے اس کی شہادت ہر زمانے کے لیے معتبر۔ چشم عارف دا امانے ہر دو کون، کہ عارف کی نظر دونوں زمانے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے عارف کی پہچان پر زور دیا جاتا ہے کہ تمہیں عارف کہیں مل جائے جو تم نہیں جانتے، پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی، اور وہ ایک سیٹنگ میں تمہیں بتا دیتا ہے کہ معاملات ایسے ہیں، تو پھر تمہیں اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ وہ ہر دو زمانے پر اس کی نظر ہے، اور ہر 2 زمانے پر اس کا تصرف بھی ہے ساتھ ساتھ۔ کوئی اور نہیں۔ ذا محمد شوفِ ہر دور بود، اللہ غنی۔ فرماتے ہیں ذا محمد شوفِ ہر دور بود، تیز جز حق چشم او موضوع بود۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر داغ کی شفاعت کریں گے، ہر داغ کی شفاعت کریں گے، ہر مجرم کی شفاعت کریں گے، ہر معصیت کے مارے کی شفاعت کریں گے۔ کیوں؟ سوال یہ کیوں معصیت کا مارا بھی اور شفاعت بھی کریں؟ کیوں؟ کیونکہ جو شرف آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کیونکہ آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ جو اللہ کا دیدار کرتے ہیں ان کے پاس ایڈیشنل ان کے پاس رعایتیں ہوتی ہیں، اضافی رعایتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا۔ ذا محمد شوفِ ہر داغ بود، ہر داغ کی شفاعت۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اختیار کرو، آل نبی سے محبت اختیار کرو۔ اتنی محنت شاقہ پورے جزیرہ عرب کو تبدیل کرنے والی ذات مبارک، اتنی محنت کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے توہو ما انزلنا الیک القرآن لتشقا، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ خدا کو آپ کے مشقت اٹھانا بھی پسند نہیں، اور آپ مشقت اٹھا رہے ہیں۔ اتنی ساری محنت کے بعد وہ شافعی محشر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کرے دوستو آج کی نشست میں، لا اسألکم الیہ اجرا، میں تمہاری اپنی ساری محنت کا تم سے کوئی محنتانہ نہیں مانگ رہا۔ انتہا کی بات ہے، میں جتنی محنت کر کے تمہیں جہنم کے عذابوں سے چھڑا کر تمہارے لیے راستہ متعین کیا ہے، تمہیں رب سے ملانے کا فریضہ انجام دیا ہے، اس ساری فضیلتیں، ساری نوازشات جو میں نے تم پر کی ہے، اللہ نے مجھ سے میرے ذریعے تم کو یہ پیغام پہنچایا ہے، میں اس کا محنتانہ نہیں مانگ رہا، میں اس کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا، الا مودت ذی القربیٰ، کہ میرے قرابت داروں سے مودت کا معاملہ کرنا۔ اللہ، انتہا کی بات نہیں ہے، انتہا کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سارے کام کاج چھوڑ دیں جو آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے جو کہیں گے وہ کریں گے، بہترین عورتیں، بہترین مال و زر، سب کچھ ہم آپ کو دیں گے، سرداری ہم آپ کو دیں گے۔ تو اللہ کہیں گے فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، میں پھر بھی اللہ کے دیے ہوئے مشن سے بات نہیں آؤں گا۔ ذا محمد شوفِ ہر داغ بود، ویسے نہیں ملا مقام و مرتبہ، ابراہیم کو نہیں ملا تھا مقام مرتبہ ایسے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
کیسی کیسی ابتلا، کیسی کیسی آزمائشیں جو ابراہیم علیہ السلام پر گزری، پھر اللہ نے دوست بنا لیا۔ جب اللہ دوست بناتا ہے تو کیا اسی سن کے لیے بناتا ہے؟ تا قیام قیامت تک کے لیے بناتا ہے، تا قیام قیامت تک کے لیے بناتا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں ذا محمد شافعی ہر دور بود کہ زجز حق چشمه ما ذاق البصر وما طغى۔ اللہ اتنی قربت اللہ نے بخشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی نہ شب اسرا میں نہ نظر پھری، نہ طبیعت پر گھبراہٹ تاری ہوئی، آپ نے سر کی آنکھ سے موسیٰ سے ہوش رفت بیت جلوہ صفات تو این ذات می نگری در تبسمی، کہ آپ اس شب میں اپنے رب کا دیدار مسکرا کر رہے تھے۔ اس کی رعایت کیا ملی؟ اس کی رعایت یہ ملی کہ آپ کو شفاعت کے ذریعے پر اللہ نے سرفراز کیا۔ ذا محمد شافعی ہر داغ بود، ہر داغ کہہ دیا مولانا نے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر داغ کی شفاعت کریں گے کہ زجز حق چشمے او ما ذاق بود، کہ ان کی نہ طبیعت پہ گھبراہٹ نہ نظر پھری۔ تو شب میں دیکھا شب اسرا میں، شب اسرا شب میں نا بھائی، اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار شب اسرا میں کیا، شب میں کیا۔ اور شفاعت کب کریں گے؟ دن میں کریں گے۔ شفاعت کب کریں گے؟ شب کا دیدار دن کو نوازنے کے لیے ہے۔ تو سارے در نظر بودش مقامات العباد، لو جرم نامش خدا شاہد نہاد۔ اللہ کو شاہد کی نظر سے حجاب آتا ہے۔ جس نے سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا، جس نے اپنی نفی کر سارے مرحلے طے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر پوری استقامت ما ذاق البصر وما طغى کے منزل پر سرفراز ہو کر جب اللہ کے نبی نے مقام حاصل کیا تو پھر کیا ہوا؟ حق ہمیں خواہد کے تو زاہد شوی۔ اب ان مقامات کو حاصل کرنے کا طریقہ معلوم بتا رہے ہیں، صرف میسیج نہیں دے رہے بلکہ میسیج کے اینڈ تک پہنچنے کا سلیقہ بھی سکھا رہے ہیں۔ یہ ہے مطلب کی خصوصیت، ایک بہت جامع اور مستحکم حوالہ، اس کے ساتھ اس حوالے پہ رکنا نہیں ہے بلکہ اس طرح تک پہنچنے کی جدوجہد کے مثلاً فرماتے ہیں حق ہمیں خواہد کے تو ظاہر شوی، جبھی اللہ چاہتا ہے کہ پہلے مرحلے میں تم ذات اختیار کرو۔ ان پابندیوں کو پابندیاں مت سمجھو، جو انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے، اہل اللہ کے بتائے طریقوں کو اپنے دل پر گرانی نہیں پیدا کرو۔ حق ہمیں خواہد کہ تو زاہد شوی، اللہ چاہتا ہے کہ تم زاہد بنو پہلے مرحلے میں۔ جیسے بچہ پہلے مرحلے میں مدرسے جا کر تختی پڑھتا ہے، اور وہی بچہ مدرسے سے پی ایچ ڈی کی ڈگری، عالم کی ڈگری لے کر نکلتا ہے، تو پہلے مرحلے میں فرماتے ہیں حق ہمیں خواہد کہ تو زاہد شوی تو غرض بگزاریو۔ پھر کیا ہوگا؟ جب تم زاہد بن جاؤ گے تو اغراض سے نکل جاؤ گے، جب تم اغراض سے نکل جاؤ گے تو شاہد بن جاؤ گے۔ اللہ حق ہمیں خواہد کہ تو زاہد شوی تا غرض بگزاریو۔ پھر کیا ہوگا؟ شعور پیدا ہوگا، عقل کام کرے گی، روح اپنا کردار ادا کرے گی، اور جب اس راستے پہ تم چلو گے تو پھر پہلے مرحلے میں تم زاہد بنو گے، اور زہد کی پہلی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد تم شاہد کے مرتبے پر سرفراز ہو جاؤ گے، اور جب تم شاہد کے مرتبے پر سرفراز ہو جاؤ گے تو دونوں عالموں کے لیے تم نجات کا سبب بن جاؤ گے۔ اللہ غنی۔ یہاں ہماری اپنی ہمیں سمٹ رہی ہے، ہماری اپنی کی فکر لگی ہے۔ ایک واقعہ میں آ رہا ہے حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک خلیفہ صاحب تھے، جو جب وہ محفل سے جانے لگے تو جو ہے بغدادی نے فرمایا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ ڈاکو ہے۔ تو حضرت آپ کی شوبت، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی تربیت بتاؤ۔ ہاں ڈاکو ہے، ڈاکو لوٹتا ہے۔ یہ کیسے لوٹتا ہے؟
تو رات کو جو بیٹھتا ہے نا پچھلے پہر تو جا کے سنو کہتا کیا ہے. بہت سے تھے محفل میں ایک صاحب کو لگن ہوئی, وہ پہنچ کے جا کے حجرے کے بعد بیٹھ گیا. یہ جا کے انہوں نے رونا گانا کیا, پڑھائیاں کی جو کرتے تھے کہ آخر میں جو ہاتھ اٹھائے تو آپ نے کہا کہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے, سارا اختیار تیرے پاس ہے, تو جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. تو اکیلے مجھے اتنا بڑا کر, اتنا بڑا کر, اتنا بڑا کر کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں اور سارے جہنمیوں کو تو جنت میں بھیج دے. یعنی کہ اللہ کی ذات کے قادر مطلق ہونے کا شعور بھی بڑے نام کی بات ہے دوستوں. ہر ایک کو ایسا نہیں آتا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اکیلے کو اتنا بڑا کر کہ پورے جہنم میں سما جاؤں اور تمام جہنمیوں کو تو جنت میں منتقل کر دے. جو صاحب باہر بیٹھے تھے وہ چیز مار کے بے ہوش ہو گئے. کیا کسی میں اتنی وسعت نظری بھی ہوتی ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اللہ کے مخلوق کے لیے؟ تو یہ وہ کون سے کردار ہوتے ہیں؟ حق ہمیں خواہد کے تو زاہد شوی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے تم زاہد بن جاؤ. اللہ تمہیں تا غرض بگزاری ہو, اپنے غرضوں سے نکل گئے. مجھے اکیلا اتنا بڑا کر دے کم آتے نکل گئے نا راز سے. تو جب نکل گئے تو کیا ہوا؟ حق نے حق ہمیں گوید کر در کن تا قبول افتد تراب ما سخن. تم ان اغراض کی چھوٹی چھوٹی بندشوں میں بنے ہوئے ہو. تم وہ چوہے ہو جو مینڈک کے ساتھ ڈوری باندھ لیتے ہو, مگر تم اس مینڈک پر چوہے پن سے نکل نہیں پاتے ہو. جب تم اس سے نکل جاؤ گے حق ہمیں گوید کر رو ترک کن. اللہ فرماتا ہے کہ تم اغراض سے تو نکلو. پھر قبول افتد تراب ما سخن, پھر تم اغراض سے نکل جاؤ گے, پیروڈی کی منزل پر آ جاؤ گے. تم ایسے بن جاؤ گے جو کچھ زبان سے نکالو گے اللہ قبول کرے. جو کچھ زبان سے نکالو گے کی غرض ہو پردہ یہ دیدو بود, پر نظر جو پرد و پیچیدو بود. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی اغراض, خواہشات, دنیا داری کے معاملات, یہ وہ ہیں جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردہ بن جاتے ہیں, حجاب بن جاتے ہیں. جب یہ حجاب بن جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم اپنے محدود دائرے میں زندگی گزار کر اگلی منزلوں پر جب جاتے ہیں تو ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہمارے وجود میں امر ربی کی شکل میں روح موجود ہے. اس روح کی پہچان نہیں پیدا ہوتی, اور جب روح کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ زہد کی منزل پہ کو طے کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ پھر وہ شاہد بن جاتا ہے. آپ السلام سے اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح. اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں صاحب کہ روح کیا ہے؟ جواب آتا ہے قرآن میں کہ ہاں یہ اس کا علم اللہ نے کم دیا ہے, مگر جو جد و جہاد کریں گے, جو محنت کریں گے, جو روح کی پہچان کے لیے زندگی گزاریں گے, ان میں اللہ یکسوئی پیدا کر دے گا اور روح کا علم ان کے لیے آسان تر ہو جائے گا. کیونکہ پاس عذاب لولاد گوش اندر بخو در شب میرو شاہد باز مو. جب یہ ایسا ہوتا ہے اور از روی قرآن جب اس کے حوالے دیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, میں پہلے کہہ کر گزرا ہوں کہ آپ کے عشق کی اللہ سے عشق کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ آپ سارے زمان و مکان کو پار کرتے ہوئے عرش تک پہنچ گئے. اور پھر اللہ یہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ زمین و آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. یار شبرا روز مہجوری مدو, جون خربت دید را دوری مدو, چشم جذاب بتوزی کو ہاں مغزہا یا عدلستان کو ہاں. اور روم رحمت اللہ علیہ
بات کو انتہائی احسن انداز میں سمیٹتے ہیں۔ گفتما کشتیم چوما بند تھی، آفتاب جاتوی دریوں میں دین، ہر یک خاصیت خود را نمود۔ کل رات کو آپ ہمارے ساتھ تھے، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ ہماری چالاکیاں، مکاریاں، کمن ڈالنا، نقب لگانا، سون کے بتانا، یہ سب ہم نے کر کے نا اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اب آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اپنی داڑھی کو کرم سے ہلائیں گے تو مجرموں کو خلاصی مل جائے گی۔ ہر یک خاصیت خود را خود و نمود، ان ہنر ہا جملہ بدبختی فزود۔ یہ سب کے ہنروں نے ان کی بدبختی میں اضافہ کیا۔ یہ شعر دوستو اس وقت کا نہیں آج کا ہے، یہ شعر آج کا شعر ہے، میں کہتا ہوں۔ ہماری چلت پھرت، ہماری چالاکیاں، ہماری پلاننگ اور ہمارے خلاف حق جو باتیں ہیں سمجھے بغیر جو کیے جا رہے ہیں، تو ہر ایک تو بناوٹ فرق چل رہا ہے، ہر ایک بناوٹ، ہر جگہ خاصیت خود و نمود، ان ہنرہا جملہ بدبختی فزود، جس سے ان کی بدبختیوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ کیسے اضافہ ہو رہا ہے؟ ہنر فی جید ہا حبل مسد، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرات حمالۃ الحطب، کہ ابو لہب کی بیوی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اونچ کی رسی اس کے گلے میں پڑی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ کیسی حوالے مولانا دیتے ہیں، تمہاری ساری یہ چالاکیاں، مکاریاں، ہوشیاریاں، پلاننگ، جو مال جمع کرنے کے لیے، دنیا پہ اپنا اختیار قائم کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی گردنوں پر حکومت کرنے کے لیے جتنی تم کرتے ہو، اس کی مثال حبل من مسد ہے، روز مردن نیز لافن ہا مدد، کیونکہ اس دن اللہ یہ سارے علوم اس دن کام نہیں آئیں گے۔ جب تمہاری چالاکیاں، مکاریاں، ہوشیاریاں، جھوٹ، غیبت یہ تم کر رہے ہو، ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تم اس کو نیگیٹو یوز کر رہے ہو۔ مولانا نے تو پازیٹیو بھی دکھایا کہ کہاں کہاں پازیٹیوٹی ہے، تم نیگیٹو کر رہے ہو۔ جب تم نیگیٹو کر رہے ہو تو اس کی مثال یہ ہے، مولانا فرماتے ہیں روز مردن نیز لافن ہا مدد، یہ سارے فنون اس دن کام نہیں آئیں گے بھائی۔ یہ سارے فنون جن کو تم کو فن کہتے ہو، یعنی کہ لوگ اپنی چالاکیوں کو اور اپنے ہیر پھیر کو فن کا نام دیتے ہیں، یہ فن مردن کے دن، موت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ ہنرہا جملہ غول رابود، غیر چشم کوز شاہ آگاہ بود، یہ سارے ہنر جو تمہارے اندر ہیں، شاہ اس سے خوب واقف ہے، کیونکہ شاہ اندر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ شاہ اندر سے بیٹھ کے تاریخ میں چالاکیاں، مکاریاں دیکھ رہا ہے، اور جب شاہ خود شاہد ہو تو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ شاہ تو خود شاہد ہے۔ ہنرہا جملہ غول رابود، یہ سب راستے کے غول ہیں، راستے کا کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سارے دھوکہ دینے والے غول ہیں۔ وہاں سگے آگاہ از شادات، خود سگے کہفش لگ میں بوید نہاد، ہاں وہ کتا جو پہچان رکھتا تھا، پہچان لیتا تھا، وہ کتا تھا نسلی اعتبار سے، مگر اصحاب کہف کی نسل کا کتا تھا، جو اس نے رات میں بادشاہ کو پہچان لیا۔ یہ وقت تو کام آ گیا، تمہاری چالاکیاں، مکاریاں کام نہ آئیں۔ کتے کا رات کو بادشاہ کو پہچان لینا اور رات کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا وقت جو تھا وہ انتہائی اہم تھا۔ شاید چھپے دو راست شب چپ باسپو، بے خبر بنگواد شب پہ خیز اچھا، ہر کسی کی برد در سرمو درے سرمو، بعد کندو چرچ میں مو بیو۔ جب اس بندے نے جو رات کو دیکھ کر دن کو پہچان لیتا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت،
بادشاہ سلامت میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی اگر کرم سے ہل جائے تو مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے۔ ہم سارے اپنے ہنروں کے ساتھ بندھے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا وصف نمایاں کریں، کرم سے داڑھی کو ہلائیں تاکہ ہم تمام کی جان چھوٹ جائے۔ تو بادشاہ کو، اس بادشاہ کو لاج آئی، شرم آئی کہ جو رات کو دیکھ کر دن کو پہچان لیتا ہے، جو شاہد ہے اس کی سفارش کو بادشاہ پھر رد نہیں کرتا۔ بادشاہ مسکرایا، سلطان محمود غزنوی نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا، اور اس رات کو دیکھ کر دن کو پہچاننے والے کی رعایت دیتے ہوئے تمام مجرموں کو بادشاہ نے دربار سے معافی کا اعلان کر دیا۔ اسی لیے زو محمد شافعی ہر داغ بود کہ زجوز حق چشم او مازاغ بود۔ اسی لیے محشر میں امتیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اپنے آقا کو پہچانو، شفاعت کنندہ کو پہچانو، حق کی پہچان رکھنے والوں کو پہچانو، جو اس سے حق سے جڑے ہوئے ہیں، جو شاہد ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو عارف ہیں۔ یہ وہ ہوں گے جو تمہیں تمہاری اپنے اعمال کی سختیوں سے نکالنے کا سبب قرار پائیں گے۔ اللہ ان کی رعایت کرے گا جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی پہچان نہیں رکھتے، دنیاوی سارے علوم ان کے پاس ہیں اور اللہ کی پہچان نہیں ہے، تو خسارے کا سودا ہے۔ اور ایک ہی ہنر آتا ہے کہ اللہ کی پہچان ہے اور کوئی ہنر نہیں ہے، تو کامیابی کا ذریعہ قرار پاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔